اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گھر میں قرار پکڑنے اور حجاب کے احکام آ گئے اور عورت کا اصل دائرہ کار گھر متعین ہو گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی تمدنی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا ہو تو کیا کیا جائے۔ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے۔ اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام دیے جا رہے ہیں۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے باشمول ازواج و بنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل ایمان کی خواتین کے لیے باہر نکلنے کی صورت میں حجاب یعنی پردے کے واضح طور پر ہدایت دی جا رہی ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 36 آیت نمبر 33 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کر کے جو احکام دیے گئے تھے ان کے خصوص کو القرآن یکسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق عمومیت دی گئی ہے، اور اس طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ احکام تمام مسلمان خواتین کے لیے ہیں۔ اب یہاں جلبابو کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ عربی میں جلبابو اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لے اور چھپا لے۔ ظہور اسلام سے قبل عرب کے اعلیٰ اور شریف خاندانوں کی خواتین عموماً جب باہر نکلتیں تو اس طرح کی چادر لپیٹ کر نکلتی تھیں۔ یہ جلبابو شریف خاندانوں کی خواتین کے لباس کا جز ایام جاہلیت میں بھی تھا۔ قرآن مجید میں اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ اس کا ایک حصہ بطور گھونگھٹ چہرے پر لٹکا لیا جائے۔ اس طرح چہرے کا پردہ شروع ہوا، جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے کہ اس کے حکم کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات، بنات النبی اور تمام مومنین خواتین باہر نکلتے وقت چادر کو اس طرح اوڑھا کرتی تھیں کہ پورا سر، پیشانی اور پورا چہرہ چھپ جاتا تھا اور صرف آنکھیں رہ جاتی تھیں۔ اسلامی شعائر کی پابند تمام ایرانی خواتین میں اس دور میں بھی یہ چیز باتمام و کمال موجود ہے۔ وہ ایک بڑی سی چادر اوڑھتی ہیں جو ان کے ٹخنوں تک آئی ہوتی ہے یا اس سے تھوڑی سی اونچی، جو ان کے جسم کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے ہوتی ہیں، کیا مجال کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر آ جائے، اور چہرے پر بھی وہ چادر کو اس طریقے سے پکڑتی ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رہ جاتی ہے جس سے وہ راستہ دیکھ لیں، باقی سارا چہرہ پوشیدہ رہتا ہے۔ سعودی عرب کے دیہاتوں اور بدوی زندگی کا مشاہدہ کریں۔ عرب بدووں کی خواتین اس حال میں ہیں کہ سر تا پیر مستور، ہاتھ میں ڈنڈا لیے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی ڈاریں چرا رہی ہیں، ہاتھوں میں دستانے اور پیروں میں موزے ہیں، صرف آنکھیں کھلی ہیں۔ یہ صحیح منشا ہے ان الفاظ کا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرے۔ یہ ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر نکلنے کے لیے پردے یعنی حجاب کا پہلا حکم ہوا۔ یہاں میں نے گھر سے نکلنے کے لیے ضرورت کی جو قید لگائی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو۔ ضرورت کا تعین اسلامی تعلیمات کے مجموعی مزاح کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔
ہو سکتا ہے کسی خاتون کے گھر میں کوئی کمائی کرنے والا مرد موجود نہ ہو۔ اس کا بھی امکان ہے کہ عیالداری اور قلت معاش کی وجہ سے صرف مرد کی محنت مزدوری گھر کی کفالت کے لیے کفایت نہ کرے، یا محافظ خاندان کی بیماری یا کسی معذوری کی وجہ سے عورت باہر کام کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، لیکن باہر نکلنے کے لیے ان تمام پابندیوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو شریعت نے عائد کی ہیں۔ ویسے ایک حقیقی اسلامی ریاست میں ایسی صورتحال میں ایسے خاندان کی پوری کفالت بیت المال کے ذمے ہوتی ہے، لیکن اگر ملک کی معیشت اس بات کی مقتضی ہو کہ عورتیں بھی اس میں ہاتھ بٹائیں تو ریاست کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ گھروں پر ہی کوٹیج انڈسٹریز کی طرز پر صنعت و حرفت کا نظام قائم ہو۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک بالخصوص جاپان اور سوئٹزرلینڈ میں یہ تجربہ کافی کامیاب رہا ہے۔ اگر عورت کو معاش کے لیے گھر سے نکلنا ہی پڑے تو وہ ستر و حجاب کے تمام احکام کی پابندی کرے، گھر سے باہر جلباب یا برقعے میں نکلے اور ایسے اداروں میں کام کرے جہاں عورتیں ہی کارکن اور منتظم ہوں۔ عورتوں کا مخلوط اداروں میں کام کرنے یا ٹی وی اور ریڈیو میں اناؤنسر یا اخبارات اور ٹی وی میں اشتہارات کا ماڈل یا ایئر ہوسٹس بننے یا اسی نوع کے دوسرے ایسے پیشے اختیار کرنے کا معاملہ جن میں مردوں سے براہ راست سابقہ آتا ہو اور وہ ان کے لیے فردوں سے نظر بنتی ہوں، ازر اسلام مسلم خواتین کے لیے قطعی ناجائز بلکہ حرام کے درجے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر ہے۔ میں اپنے اندازے کے مطابق عرض کرتی ہوں کہ ان پیشوں سے متعلق خواتین میں حصول معاش کی مجبوری کم اور جذبہ نمائش زیادہ ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ جو ہماری بہنیں ان پیشوں سے متعلق ہیں، ان میں سے اکثر کو اپنے گھروں کی نگہداشت، گھریلو کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمین رکھنے پڑتے ہوں گے۔ پھر ان پیشوں کے تقاضوں کے پیش نظر ان کو میک اپ، بناؤ سنگھار اور خصوصی ملبوسات پر کافی خرچ کرنا ہوتا ہوگا۔ سواری کے لیے بھی اچھی خاصی رقم ہوتی ہوگی، لہٰذا ان کی اپنی یافس میں ایک چوتھائی یا ایک تہائی سے زیادہ بچت بامشکل ہوتی ہوگی۔ اس متاع قلیل سے شاید ان کو معمولی ریلیف ملتی ہو، لیکن میری بھائی اور بہنوں، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا یہ نفع کا سودا ہے یا سراسر خسارے کا، اس لیے کہ یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات سے بغاوت اور اپنی عاقبت کی بربادی اور اپنے خاندان کی روایات، شرافت اور عزت سے سرکشی کا موجب ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں پوری درد مندی سے اپنی ان بہنوں اور بیٹیوں سے التجا کروں گی کہ خدا را ٹھنڈے دل سے سوچے کہ وہ کیا پا رہی ہیں اور کیا کھو رہی ہیں۔ البتہ لڑکیوں کے اسکولوں اور کالجوں میں درس و تدریس کے لیے ملازمت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ صرف پیشہ ہی نہیں، قومی خدمت بھی ہے۔ اسی طرح صرف عورتوں کے معالجہ کے لیے طب کے پیشے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک بات اور اپنی بہنوں سے عرض کروں گی کہ بن ٹھن کر بازاروں میں شاپنگ کے لیے جانا، سیر سپاٹے کے لیے تفریح گاہوں میں جانا، مخلوط تقریبات میں شریک ہونا اور مردوں کے سامنے پریڈ کرنا یا کھیلوں میں حصہ لینا ازر اسلام گناہ اور معصیت کے کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔